کہ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. دنیا کیا ہے؟ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے. پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے. صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے. ایک مرتبہ وحی کے موقع پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور ایک مرتبہ معراج پر لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور ایک ایمان و حکمت بھر کر کے قلب کو اپنی جگہ رکھ کر کے سینے کو بند کیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں. میں نے پچھلے ہفتے عرض کر دی تھی، براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر جب چلا تو ایک ایسے علاقے پر گزرا جہاں کھجوروں کے درخت تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے. میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ المنورہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. کچھ دور اور چلا، ایک مقام پر پھر حضور جبرائیل نے رکوایا اور فرمایا کہ یہاں اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے نماز پڑھی. حضرت جبرائیل نے پوچھا کون سی جگہ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ شہر مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. آگے چلا، ایک جگہ اور پہنچا، وہاں بھی نماز پڑھنے کو کہا گیا. نماز پڑھی، پوچھی کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں. فرمایا یہ وادی سینہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی. چوتھی جگہ گئے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے. 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا معلوم آپ کو یہ کون سی جگہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بیت اللحم ہے. تو 4 جگہ پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کو کہا اس سفر میں، اور آپ نے 4 جگہ نماز پڑھی. ایک مدینہ میں، ایک وادی سینا میں، اور ایک شہر مدین میں، اور ایک بیت اللحم میں. 4 جگہ آپ نے نماز پڑھی. تشریف لے گئے مسجد اقصی. یہ زمین کا سفر ہو رہا ہے. مسجد، میں بہت مختصر بات کا عرض کر رہا ہوں کہ زمین پر جب تشریف لے گئے مسجد اقصی تو آپ نے براق کو باندھ دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور اس میں براق کو باندھ دیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے. وہاں نبیوں کی پوری جماعت پہلے سے موجود تھی. ایک شخص نے آذان دیا، اب سب کھڑے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ نماز کون پڑھاتا ہے، امامت کسے کرانی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیے. آپ نے وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی. بتلایا گیا کہ آپ آئے تو بعد میں ہیں لیکن آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے فرشتے بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی. یہ سفر مکمل ہوا جسے اسرا کہا جاتا ہے. یاد رکھیے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا اسے اسرا کہا جاتا ہے، لیکن عام رواج میں معراج کہہ دیا جاتا ہے. اب یہاں سے جو سواری ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک جو سفر کی ہے روشنی کی رفتار میں، لیکن مسجد اقصی سے جو سفر کی ہے آسمانی دنیا کا، اس کی رفتار کا پتہ نہیں ہے. اگر روشنی کی رفتار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تو ابھی سفر میں ہی ہوتے، ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہوتے. کس رفتار سے گئے ہیں؟ جس رفتار سے فرشتے روز زمین پر آتے ہیں، روز آسمان پر جاتے ہیں، اس رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا تھا. پہلے آسمان پر بیچ میں واقعہ چھوٹ رہا ہے، بہت سارے مشاہدات دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان پہلا یہ دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، وہ آواز دے رہی ہے. جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ آگے چلیے، اس کی طرف متوجہ مت ہوئیے. ذرا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، وہ بھی آواز دے رہا ہے. جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ ادھر متوجہ مت ہوئیے، آگے چلیے. ذرا اور آگے بڑھے
تو ایک جماعت ملی، اس نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، یا السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ سلام کا جواب دیجیے، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی طرف متوجہ مت ہوئیے۔ اور وہ جو برا تھا وہ شیطان تھا، وہ بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا اس کی طرف متوجہ مت ہو۔ اور یہ جو سلام کرنے والے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ جماعت ہے، اور وہ جماعت ایسی ہے کہ ان جماعت کے لبوں کو، جو ان میں لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، لیکن خود برائیوں میں ملوث ہو جایا کرتے تھے اور نیکیاں نہیں کیا کرتے تھے۔ امت کے واعظین ہیں، امت کے خطبہ ہیں، امت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، باتیں بہت لچھیدار کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکیوں کے راستے بتلایا کرتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے، لیکن خود نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، خود برائیوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دے رہے ہیں کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھروں کی طرف بڑے بڑے ہیں اور اس کے اندر سانپ ہیں، اور وہ سانپ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں، پیٹ کے باہر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار میں حصہ لیا کرتے تھے، لیتے تھے یا دیتے تھے یا کسی طرح معاون بنا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھروں کی طرح بنا دیے گئے ہیں اور ان میں سانپ اور بچھو پل رہے ہیں، اندر سے ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے بھی بچائے۔ وقت نہیں ہے کہ اس پہ مفصل گفتگو کی جائے، آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے پتھر سے فرشتے ان کے سروں پر مار رہے ہیں، سر بالکل کچل جاتا ہے، فرشتے جاتے ہیں وہ پتھر کو پھر واپس لانے، پھر وہ سر بالکل درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بات نہیں عرض کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی کیا کرتے تھے، سستی برتا کرتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ فرشتے قیامت تک اس کے سروں پر پتھر مارتے رہیں گے، پتھر سے ان کے سر کچلیں گے اور پھر فرشتے وہ پتھر کو اٹھائیں گے، پھر ماریں گے، یہ قیامت تک اس کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا۔ آج ہم لوگ نماز میں صرف سستی نہیں کر رہے بلکہ نمازیں ہماری کوتاہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جمعہ یا عیدین 5 وقت کی نمازوں کی ہماری فکر نہیں رہی۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو مشاہدہ کیا ہے، کہیں ہم اس لعنت میں گرفتار تو ہونے والے نہیں ہیں مرنے کے بعد؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اتنی لکڑیاں جمع کر لی ہے کہ اس کو اٹھا نہیں سکتے لیکن پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے لا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں لے لیا کرتے تھے اور امانت واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی امانت دوبارہ دوسروں سے لے لیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مساجد کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مدارس کے نظام کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو امانتیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کسی عہدے پر فائز ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں تو لوگ، اگر ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتے تو ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے ذمہ داری کو خراب مت کرو اور ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر سے ختم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ لکڑیوں کی گٹریاں جمع کر کے لائے گا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، اٹھا نہیں پائے گا، لیکن ہوس کے مارے کہ اور عہدے میرے پاس آ جائے، یہاں کا صدر بن جاؤں، وہاں کا ذمہ دار بن جاؤں، وہاں کا سیکریٹری بن جاؤں، وہاں کا نائب وزیر اعظم بن جاؤں، یہ تمام عہدے سنبھال لے گا، میرے ذمہ یہ بھی ہے، میرے ذمہ یہ بھی ہے، لیکن کسی بھی ذمہ داری کو کما حق وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عذاب کو اسے مبتلا فرمائیں گے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک ہانڈی میں
پکا ہوا گوشت ہے، اچھا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا کچا گوشت ہے. لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں، اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا بہترین گوشت کو کھا نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو سڑے ہوئے گوشت کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور اچھے گوشت کو کھا نہیں رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا جبرائیل امین کے ذریعے کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تھیں لیکن وہ غیر عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، یا جن کے شوہر تھے وہ عورتیں ہیں، جن کے شوہر تھے لیکن وہ شوہروں کے پاس جانے کے بجائے وہ اپنے غیر عورتوں سے تعلقات بناتی تھی. تو غیر مردوں سے تعلقات بنانے والی عورتیں اور غیر عورتوں سے تعلقات بنانے والے مردوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا. بہرحال کئی ایک مشاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. میں نے چند کا تذکرہ کیا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر گئے. دربار نے جبرائیل سے پوچھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو دربار نے دروازہ کھولا اور فرمایا جاء نعم المجیع، بہترین آنے والے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اسے سلام کیجیے آپ کے باپ آدم علیہ السلام. میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دی اور فرمایا کہ نعم الابن الصالح اور نعم الابن الصالح نعم النبی الصالح، کہ بہترین فرزند ہے اور بہترین نبی ہے. مرحبا مرحبا، بہترین آپ کا آنا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو ہنس رہے تھے، بائیں طرف دیکھ رہے تھے تو ذرا سی تکلیف محسوس کر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ آدم کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ دائیں طرف جو ہے ان کی امتی کے، ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کو رنجیدگی ہوتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہی سوال و جواب ہوا، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں آئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں. بلائے گئے ہیں. مرحبا مرحبا، بلائے گئے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ دیا گیا تھا. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے آگے سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سدرۃ المنتہا بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے ہے. اگر خدا نہ خواستہ کعبۃ اللہ سدرۃ المنتہا سے کوئی چیز گرائی جائے تو بالکل کعبۃ اللہ میں جا کر کے گرے. بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے آسمان پر سدرۃ المنتہا، بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے، بیت المعمور ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں. ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے اس میں جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو چلا گیا قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی، فرشتے کا نمبر نہیں آئے گا. بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا گئے. سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل علیہ السلام وہاں تک ساتھ گئے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام انکار کر دیا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ویزا بھی وہیں تک ہے، اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کے جانے کی بھی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تنہا تشریف لے گئے. لا متناہی پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ملاقات کی اسے بتایا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب حاصل کیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. سورۃ نجم میں اللہ نے اس کو مزے لے کر کے بیان فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو 3 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تحفے کے طور پر: التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ تمام کی تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام کی تمام فعلی عبادتیں، والطیبات اور تمام کی تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 باتیں عرض کی. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات عرض کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے. اللہ نے صرف فرمایا تھا السلام علیک، واحد کا صیغہ ہے، تم پر سلامتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب کیا، فرمایا السلام علینا، اے اللہ صرف مجھ پر نہیں بلکہ ہم سب پر اللہ کی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک جتنے نیک لوگ آنے والے ہیں سب پر آپ کی سلامتی ہو، سب پر آپ کی سلامتی نازل ہو، سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، سب پر آپ کی برکتیں ہوں. یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات. حضور نے پوچھا اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو وہ عطا کروں گا جو کسی کو نہیں عطا فرمایا. آپ کا نام میرے نام کے ساتھ قیامت تک جڑا رہے گا، جو میرا نام لے گا وہ آپ کا بھی نام لے گا. قیامت کا دھماکہ بھی اور قیامت کی تباہی بھی آپ کے نام کو میرے نام کے ساتھ جدا نہیں کر سکے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہوگی، ہم ہر بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہماری عمل میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی. اللہ نے اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بھی تحفہ عنایت فرمایا بندوں کے لیے. وہ تحفہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے بندہ اور خالق کے درمیان، عابد و معبود کے درمیان یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑے گا. قیامت تک نبی نہیں رہنے والے، قیامت تک تمام چیزیں باقی نہیں رہے گی، لیکن ایسا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا کہ وہ تحفہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے. جو بھی اپنے اللہ سے تعلق کو قائم کرنا چاہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا. 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی، لیکن آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. 6ویں آسمان پر ایسا محسوس ہوتا ہے، کسی کتاب میں یہ بات تو موجود نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بات کہا کہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا کہ ذرا آپ کھڑے ہو جائیے، اور محبوب محبت میں 50 نماز لے کر کے چلے جائیں گے تو امت کس طرح ادا کرے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام روک لیے. کیا کر کے آئے؟ 50 وقت کی نمازیں دی گئی، آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی. 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا گیا، 45 وقت کی نمازیں ختم ہو گئی اور صرف 5 وقت کی نمازیں بچ گئی. اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا ہی دیا جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. تو یہ معراج کا وہ واقعہ ہے جو بالکل یابس سے اور ضعیف روایتوں سے اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے. یہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. لوگ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر کیسے اڑتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے. جب سائنسدانوں نے ترقی کی اور ہوائی جہاز بنا دی تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. ابابیل کے واقعے کو سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا تھا کہ ابابیل نامی پرندہ پتھر پھینکے اور ہاتھی ہلاک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں نے رائفل بنائی اور اس کی گولی سے ہاتھی جیسا جانور مر جانے لگا تو پھر لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا. قیامت کے بارے میں بھی ہمیں شبہ ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں شبہ ہے. حالات آتے رہیں گے، دنیا ترقی کرتے رہے گی، اور قرآن نے جن جن باتوں کا اعلان فرمایا ہے وہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے واضح ہوتے رہے گی. اللہ تبارک و تعالی معراج کے واقعے سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے وہ سبق لے کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.